اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. مخلوق تو ساری اللہ کریم کی ہے. ساری مخلوق کو ہر طرح کا رزق وہی عطا فرما رہا ہے. ایک انسانی وجود کے اندر کئی جہان آباد ہیں. کتنے سیل، کتنے ایٹم، کتنا بڑا شہر ہے. اس دنیا کی آبادی سے بہت زیادہ آبادی ایک انسان کے وجود کے اندر ہے. اس کے سیل مرتے بھی ہیں، نئے پیدا بھی ہوتے ہیں. ایک پورا نظام حیات ہے جو ہر بدن کے اندر ہے. ہر متنفس کا نظام وہ چلا رہا ہے. ہر متنفس کو بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، حواس خمسہ کی، اور بے شمار ذہنی قوتیں، سوچنے کی، عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرنے کی. لیکن جب بات رمضان شریف کی آتی ہے تو اپنے سارے بندوں سے بات نہیں فرماتا. الگ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کی عظمت پر ایمان لائے.
آج کل روشن خیالی کا دور ہے. ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ ہر گمراہی کو ہم یہ خوبصورت نام روشن خیالی کا پہنا دیتے ہیں. اور بے شمار تعویلیں گھڑی جاتی ہیں. بلکہ روشن خیال طبقہ تو صرف یہ بحث کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یا نماز پڑھنے سے بدنی فائدے کتنے ہوتے ہیں. اللہ کریم وہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ کیوں ضروری ہے، کس کے لیے ضروری ہے. فرمایا جو بندہ مجھ پر، میرے انبیاء پر ایمان نہیں لاتا، اسے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھائے پیے موج کرے. اسے حلال حرام کی بھی پہچان کی ضرورت نہیں ہے. اسے نیک بد میں تمیز کرنے کی بھی، یا اللہ اتنی چھوٹ دے دی. فرمایا چھوٹ کہاں ہے، بھاگ لیں، دوڑ لیں، کر لیں. جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. جتنی نافرمانی کریں گے اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے. میری کارگاہ حیات میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. لیکن وہ لوگ جنہیں یہ نور ایمان نصیب ہوا ہے، وہ دنیا میں تھوڑے ہوں یا چند ہوں، لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں، لیکن جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے ان کے لیے یہ کورس ضروری ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن ایمان والوں کو الگ کر لیا. ان سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں. فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے. ان کی صورت مختلف ہو سکتی ہے، تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، احکام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ فرض رہا تمام پہلی امتوں پر. مراد اس سے کیا ہے، اصل کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کر لو. تقوی کا مفہوم اردو میں الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتا. اکثر ڈر لکھ دیتے ہیں. یہاں اس ترجمے میں جو میرے سامنے ہے اس میں پرہیزگار لکھا ہوا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن تقوی ایک قلبی تعلق کا نام ہے. ایک ایسا قلبی تعلق، ایک ایسی محبت، ایک ایسا جذبہ جو محبوب کی ناراضگی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ناگواری بھی برداشت نہ کر سکے. یعنی کسی سے ہمیں ایسا تعلق ہو کہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، وہ پاس ہو یا نہ ہو، وہ نزدیک ہو یا دور ہو، وہ اس ملک میں ہو یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہو، تو ہم بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے جو اسے ناپسند ہو. ناراضگی کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اسے ناراض کر دیں. یہ تعلق، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ قلبی تعلق، یہ قلبی تعلق، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ 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 تعلق، یہ مح
اگر اللہ کریم سے بن جائے، بندے کو بات کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہو کہ ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے جو اللہ کریم کو پسند نہ ہو، کام کرتے وقت بھی یہ خیال ہو کہ ایسا کام نہ کر جاؤں جو میرے رب کریم کو پسند نہ ہو، تو اس تعلق کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جو مفہوم اصلی ہے، جو مقصد اصلی ہے رمضان کا، وہ حصول تقویٰ ہے۔ باقی جتنے بدنی فائدے ہوتے ہیں یا صحت کو فائدے ہوتے ہیں یا بے شمار اطباء نے اور میڈیکل کے شعبے کے لوگ بحث کرتے ہیں، وہ سارے ضمنی فوائد ہیں، وہ مقصد نہیں ہے، وہ مفت میں ساتھ حاصل ہو جاتے۔ مقصد حصول تقویٰ ہے۔ یہ جو بدنی فوائد ہیں یہ تو اگر کافر بھی روزہ رکھ لے تو اسے بھی حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ تو وہ بھوکا پیاسا رہنے سے یا بدن کے مختلف حرکات میں اسے جو آرام ملتا ہے اس سے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو ایمان شرط نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے حصول تقویٰ کی، کہ اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے زندگی میں، بے شمار چیزیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ حلال ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن سے روک دیا گیا ہے وہ حرام کہلاتی۔ تو زندگی میں بندہ اللہ توفیق دے تو کوشش کرتا ہے حرام سے بچنے کی، حلال پر زندگی بسر کرنے کی، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اسے قرب الہی ایسے نصیب ہوتا ہے کہ وہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے اللہ کریم سے کہ اب حلال رزق بھی کھا سکتا ہوں یا نہیں۔ یعنی مکمل بے اختیار ہو کر بندہ اپنا سارا اختیار اللہ کریم کو سپرد کر دیتا ہے۔ جب وہ اجازت دیتا ہے سحری کھا لیتا ہے، پھر وہ روک دیتا ہے، مغرب تک رک جاتا ہے، پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، فروٹ پڑا ہے، کھانے پڑے ہیں، نہیں کھاتا پیتا، کوئی پاس نہیں ہے، اکیلا کمرے میں ہے، لیکن اللہ تو پاس ہے۔ یہ جو تعلق بن جاتا ہے اللہ کریم سے کہ میرا پروردگار ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اسے پسند نہ ہو، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اسے ناگوار گزرے، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی سوچ نہ آ جائے جس اللہ کریم کو پسند نہ ہو۔ تو جب احتیاط یہاں تک پہنچتی ہے تو اس تعلق کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، تم پر بھی فرض ہیں، ان سے مراد حصول تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ ایام معدودات، فرمایا تمہیں کیوں مشکل لگتے ہیں، چند تو روز ہیں، گنتی کے دن ہیں، اور گنتی کے دن گزرتے کتنی دیر لگتی ہے؟ سارا سال یہ پابندی نہیں ہوتی، چند روز ہوتی ہے، نہ کھانا نہ پینا، اوصاف ملکوتیت ہیں، یہ فرشتوں کے اوصاف۔ بندے کا ایسا تزکیہ کیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص اوقات میں حلال رزق سے بھی پرہیز کرتا ہے، جائز کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے، ہم وقت حضور حق میں حاضر رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، یا جھوٹ سنتا ہے یا اس طرح کے کرتا ہے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ اسے روزے کی نعمت حاصل نہیں ہوگی سوائے بھوک اور پیاس کی، کیونکہ روزہ ہے کہ وہ اپنا ہر لمحہ حضور حق میں بسر کرے، اللہ کریم کے روبرو بسر کرے۔ تو
تو مقصد اصلی جو ہے روزے کا حصول تقویٰ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فرمایا اس میں بھی میں نے رعایتیں کر دی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو جائے، بیماری ایسی ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو قضا کر لے، جب صحت آئے گی تو پھر رکھ لے۔ سفر پیش آ گیا، اس میں انتظام نہیں ہو سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، قضا کر لے۔ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ واپس صحت میں نہیں آ سکتے، جنہیں پیر فرتوت کہا جاتا ہے، عمر رسیدہ لوگ، پھر بیماری ایسی ہے اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی توقع نہیں، واپس صحت میں آنے کی امید نہیں کہ قضا کر سکیں، تو ایک مسکین کو کھانا دے دیں، خالی نہ رہیں۔ رمضان کا اپنا حصہ چھوڑ نہ دیں، جو قضا کرے گا میں اسے بھی انعامات سے نوازوں گا، جو فدیہ دے دے گا وہ مجبور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے بھی عطا کروں گا۔ اگلے دن المرشد میں سوال تھا کہ ایک آدمی بہت غریب ہے، مشکل سے اپنا کھانا کھاتا ہے، وہ فدیہ کیسے دے؟ ٹھیک ہے، سوال تو اچھا ہے، لیکن فدیہ کیا مقرر کیا گیا ہے؟ فدیہ کوئی خاص ٹھوس رقم نہیں کہ 1000 روپیہ روزانہ دینا ہے، 500 روزانہ دینا ہے، ایسا نہیں۔ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مسکین، طعام سے مراد ہے جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ ایک بندے کا صبح و شام کا کھانا 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بندے کا صبح و شام کا کھانا 10 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں انسان ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ فرمایا جو طعام، جو کھانا خود کھاتا ہے ویسا ہی کھانا کسی مسکین کو دے۔ تو جو جتنا غریب بھی ہو، اگر وہ سوکھی روٹی پانی سے کھاتا ہے تو وہ سوکھے 10 لقمے ہی دے دے تو اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اس میں اللہ کریم نے مشکل نہیں رکھی، جو اس کی حیثیت ہے، جتنا وہ خود کھاتا ہے اسی طرح کا کھانا کسی مسکین کو دے دے، اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یاد رکھو بھلائی کا نتیجہ بھلا ہوتا ہے۔ اور کم از کم بندہ اپنے ساتھ تو بھلائی کرے، دوسروں کی بھلائی سوچنا تو بہت حوصلے کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ اپنی بھلائی، اپنی بہتری تو سوچے، اپنے آپ کے ساتھ تو بھلائی کرے۔ فرمایا جو کوئی خوشی سے تطوع خیرا، جو خوشی سے، خوش دلی سے بھلائی کرتا ہے، فهو خیر، وہ اسی کے وہ اپنے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم بات سمجھتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ ممکن ہو تو بیماری میں بھی روزہ رکھ لو، ممکن ہو تو سفر میں بھی رکھ لو۔ قضا تب کرو جب سمجھو رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے وہ رمضان کی برکات اپنی ہے، اور یاد رکھو قضا کبھی رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان میں اس کے اپنے روزے فرض ہوتے ہیں، قضا ہمیشہ غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ جو روزہ قضا ہو جاتا ہے اس کی قضا پھر رمضان میں نہیں ہوتی، پھر وہ غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ تو رکھ سکو، اگر بیماری میں ممکن ہو روزہ رکھنا، کوئی خطرے کی بات نہ ہو، یہ سفر میں ممکن ہو تو ضرور رکھو۔ تو آج کل کی سہولیات نے تو سفر بھی آسان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا
یہ جو رمضان میں روزہ رکھنا ہے نا، اس کی لذت اپنی ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا۔ کلام باری کی عظمت ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر پوری عمر میں 10 بار وحی نازل ہوئی۔ 10 دفعہ خطاب الہی سے نوازے گئے۔ اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پوری عمر میں 1400 سال آپ کی عمر ہے، 40 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پر غالباً 50 دفعہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی تھے اور پھر حضور تشریف لائے اور سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، تو اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی۔ سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح یہی فرمائی ہے۔ فرمایا نبوت کو اگر آپ ایک عمارت کی طرح دیکھیں تو کوئی شخص اس کے گرد گھوم پھر کر اس عمارت کا جائزہ لے تو اسے ایک سل کی جگہ خالی نظر آئے گی اور رک جائے گا کہ یہاں کیوں خلا ہے۔ فرمایا میں وہ آخری اینٹ اور آخری سل ہوں جو اس عظیم و شان عمارت میں لگی اور عمارت مکمل ہو گئی۔ وَأَنَا تِلْكَ اللَّبْنَةُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اینٹ میں ہوں، وہ سل میں ہوں۔ تو سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی نبی کے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو 10 دفعہ وحی الہی عیسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے انبیاء پر براہ راست خطاب آتا ہے۔ ہمیں خطاب الہی سے نوازا گیا بوساطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس کے مخاطب ہم سب کلمہ گو ہیں، ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے۔ اور کتنی دفعہ نازل ہوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ علماء فرماتے ہیں 24,000 دفعہ۔ چوبیس ہزار دفعہ۔ آدم علیہ السلام پر 10 بار، نوح علیہ السلام پر 40 بار، موسیٰ علیہ السلام جو براہ راست خطاب الہی سے نوازے گئے 10 بار، ابراہیم علیہ السلام 50 بار، پھر عیسیٰ علیہ السلام 10 بار۔ کتنی دفعہ وہی نازل ہوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ 24,000 مرتبہ۔ 23 برسوں میں 24,000 مرتبہ نازل ہوئی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ سارا خطاب تھا ہر کلمہ گو کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نزول قرآن شروع ہوا۔ اللہ کریم نے تم سے باتیں کرنا شروع کی، تمہیں سمجھانا شروع کیا، تم سے ایسا تعلق بنا لیا
کہ تم براہ راست خطاب الہی کو سن رہے ہو. اور پھر اس نے یہ کرم کیا کہ فرمایا قیامت تک میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے، لیکن میں اسے بگڑنے نہیں دوں. 1450 سال تو اس حفاظت الہیہ پہ گواہ ہیں کہ کفر کی طاقتوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. کوئی ایک نکتہ، کوئی ایک زیر زبر بگاڑ نہیں. ویسا کریم ہے کہ اس نے ایمان والوں کے سینوں کو اس کا خزانہ بنا دیا. اب سینے میں کون زیر زبر مٹائے گا، لکھے گا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس کی حفاظت کا ذمہ دے دیا اور جن کے سینوں میں اسے آباد کر دیا. اور یہ 30 پارے جس کے سینے میں، جس کے دل میں محفوظ ہیں، کتنا خوش نصیب اگر وہ اس کی اہمیت کو سمجھے. گدھے کے گلے میں کوئی نور ہیرا بھی باندھ دو یا گھنٹی باندھ دو، اسے فرق نہیں پڑتا. جاننے کی بات ہوتی ہے. جو نہیں جانتا اس کے لیے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، اور اللہ کا خطاب یہ 30 پارے، اور پھر ایسا انتظام فرما دیا کہ رات دن یہ بیان ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو یہی خدمت سپرد کر دی کہ ساری عمر انہیں بیان کرتے رہو. تو فرمایا یاد رکھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس. یہاں تو ایمان کی قید کوئی نہیں لگائی. ہدی للمومنین نہیں فرمایا، ہدی للناس. تمام اولاد آدم کے لیے صحیح رہنمائی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو بھی قرآن کے احکام پر عمل کرے گا، اگر مومن ہے تو دونوں جہاں میں، اگر کافر ہے تو اس دنیا میں اس کا بدلہ ضرور پائے گا. خالی کوئی نہیں جائے گا. پھر ہمارا آج کا روشن خیال طبقہ جو تعویلیں گھڑتا ہے وہ باطل ہیں. فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے صحیح راہ یہی قرآن تجویز کرتا ہے. ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں مغرب کی، مشرق بعید کی، ان ممالک کی. کفار ہیں یا مشرک ہیں، وہ بڑے آرام سے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں، جب ظہور اسلام ہوا تو ان اقوام کا کیا حال تھا؟ ظہور اسلام کے بہت بعد بھی خلفائے راشدین کا دور گزر گیا اور بعد کے خلفاء آئے. خلیفہ بغداد نے فرانس کے حکمران کو گھڑی بھیجی تھی اور وہاں سے جواب آیا تھا کہ کوئی بندہ بھیجیں جو ہمیں بتا دے یہ چلتی کیسے ہے. بغداد میں جب پختہ گلیاں ہوتی تھیں تو پیرس کی سڑکوں پہ گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا. اقوام یورپ کو اس دور کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے. امریکن اور مغربی اقوام کو دا وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے. دو دفعہ واشی مغرب. انہوں نے تہذیب اسلام سے سیکھی. اسلام جب دنیا پہ پھیلا، مخلوق نے قبول کیا، روئے زمین پر امن قائم ہوا، ہر ایک کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ ہوئی. تو ان قوموں نے سوچا کہ کچھ تو ہے جس نے انسانیت کو بدل کے رکھ دیا.
تو انہوں نے جو ان کے معاشرے میں اچھائیاں ہیں وہ اسلام سے لی ہیں. اسلام سے پہلے ان کے پاس کب تھیں؟ کیا تاریخ موجود نہیں ہے؟ یاد رکھیں، ٹھنڈا پانی اگر پیاسے کافر کو بھی پلائیں تو اس کی بھی پیاس بجھ جاتی ہے، اسے بھی سکون ہو جاتا ہے. مومن کو بھی دیں اسے بھی. اب اس کا دنیاوی نتیجہ کافر کو بھی ملتا ہے، اخروی انعام صرف مومن کو ملے گا جو پی کر الحمدللہ بھی کہتا ہے. قرآن کے کسی حکم پر مغرب یا مشرق کے بعید بھی عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہوگا. یہ جو ہمیں روز مغرب کا درس دیتے ہیں، یہ خود قرآنی احکام کو کیوں نہیں اپنا لیتے جنہیں مغرب نے اپنایا؟ اگر تجارت میں دیانت ہے تو کس نے سکھائی؟ یہ تو چوروں کے ٹولے تھے. اگر عدالتیں انصاف کرتی ہیں تو کس نے بتایا؟ اگر لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں تو کس نے بتایا؟ دو باتیں ضمناً جس میں انہوں نے قرآن کی نصیحت قبول نہیں کی. ایک بات، اسلام نے حواس مختلف کرنے والی نشہ آور چیزیں حرام قرار دے. جس چیز سے بھی ایسا نشہ ہو کہ حواس مختل ہو جائیں، ضروری نہیں کہ وہ صرف شراب ہی ہو. جو چیز بھی حواس مختل کرتی ہے وہ مسکر ہے، وہ نشہ آور ہے اور وہ حرام ہے. اہل مغرب نے یہ بات نہیں مانی. آج اس کے ہاتھوں ذلیل ہیں، آج اسے وہ روک ہی نہیں سکتے. اسلام نے مرد عورت کے حقوق الگ الگ مقرر کیے. عورت کو پردے میں رہنے کا، پوشیدہ رہنے کا حکم دیا، اس کی ذمہ داریاں الگ بتائیں. انہوں نے وہ بات بھی نہیں مانی. آج جتنے وہ اپنی عورت کے ہاتھوں رسوا ہیں اور جتنے پریشان ہیں، اسے اب روک بھی نہیں سکتے. جہاں انہوں نے اسلام کی بات نہیں مانی اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہمارا روشن خیال طبقہ ان چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے. اور جہاں انہوں نے بھی اسلام کی بات مان کر دنیاوی بھی فائدہ تو اٹھا لیا، یہ ہمارا روشن خیال طبقہ ادھر بھی نہیں جاتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. کوئی بیٹھ کر تجزیہ کر کے دیکھ لے. فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہے جو ساری انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتا. اگر کافر بھی اس کی بات مانتا ہے تو چونکہ آخرت پر اس کا اعتماد نہیں، نبی پر اس کا اعتماد نہیں، اللہ پر اس کا یقین نہیں، لیکن دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے، محروم نہیں رہتا. ہدی للناس، اولاد آدم کو الناس کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد کو الناس کہتے ہیں، لوگ، انسان. تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام اور اتنا قیمتی ہے کہ ہدی للناس ہے. رمضان کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو روزے تم پر. یہ قرب الہی کی بات تھی. فرمایا قرب الہی کی بات اور قرب الہی کے مناظر اور اس کی راہیں اور مسافتیں یہ صرف ایمان والوں کے لیے. دنیا و آخرت دونوں باتوں کا جس میں فائدہ ہے اس میں کافر کو بھی شریک کر لیا کہ اگر آخرت کو نہیں مانتا، مخلوق تو میری ہے، دنیا کا فائدہ تو اٹھا لے. بلکہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تو یہ لوگوں پہ احسان کیا ہے کہ سارے لوگ کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں، ان کے لیے یہ دلچسپی نہ بن جائے، ورنہ میں چاہتا تو کافروں کے مکان سونے چاندی کے چھتیں اور سونے چاندی کی سیڑھیاں، اور انہوں نے آخرت چھوڑ دی ہے تو میں دنیا میں تمہیں بہت دیتا، مخلوق تو میری ہے. فرمایا یہ تو میں نے لوگوں پہ احسان کیا ہے کہ کافروں کے گھر سونے چاندی کے نہیں بنا دیے، ورنہ وہ آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو یہ سونا چاندی ان کے کس کام آئے گا، کتنے دن کام آئے گا. کسی کا گھر سونے کا ہو اور اسے بخار ہو جائے تو وہ تر جائے گا.
جواہرات اور سونا چاندی سیڑھیوں پہ لگا ہو اور بیماری آ جائے تو وہ چلی جائے گی، فرمایا دکھ سکھ وہی جھیلیں گے، یہ میں ظاہری نمائش ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اور ایسا نظام ہے رب العالمین کا جس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کی بیماری ان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ غریب کہتے ہیں میرے وسائل سے زیادہ ہے، لیکن ہر امیر کو اس کے وسائل سے بڑی بیماری لگتی ہے۔ ہر ایک کی احتیاج ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی محتاج ہے۔ تو فرمایا رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ کافر بھی عمل کرے اس کے احکام پر، دنیا اس کی بھی سنور جاتی۔ اگر مومن اس کے احکام پہ عمل کرے تو اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ پھر عجیب بات ہے، ہم سدا اوکھے ہیں، سدا پریشان ہیں، جو کوئی بھی آتا ہے ایک نئی بفتہ سناتا ہے، ایک نیا دکھ بتاتا ہے۔ کچھ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو لوگ سکھی ہوتے ہیں وہ بتانے نہیں آتے کہ میں آرام سے ہوں، آتے وہی ہیں صرف جو دکھی ہو۔ تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ پاس دن بھر جو آتے ہیں وہ سارے دکھ ہی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اتنے دکھی کیوں ہیں؟ کیا ہمارا کمانے کا طریقہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا خرچ کا طریقہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے والدین سے تعلقات، اولاد سے تعلقات، ازواج سے تعلقات، برادری سے تعلقات قرآن کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا قوم ملک سے رشتہ قرآن کی ہدایت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر جب ہر کام یہ ہم الٹا کر رہے ہیں تو پریشانی تو ہوگی۔ ہم عجیب قوم ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے، وہ کیا کہا تھا شاعر نے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، تیرا کتنا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان آ گئے۔ اب اگر اس کے باوجود ہماری زندگی، ہمارے افکار، ہمارا کردار نہ حضور کی بات سن رہا ہے نہ اللہ کی بات سن رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیف نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کسی کیکر کے درخت پر اپنے آپ کو الٹا لٹکا لے اور پھر شکایت لوگوں سے کرے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے۔ بھی تو نے کیوں یہ تکلف کیا؟ تو نے اتنی محنت کی، رسی لی، اوپر چڑھا، ٹانگ سے باندھی، چین سے باندھی، الٹا لٹک، اب کہتے ہیں میں اوکھا ہوں۔ تو جو طرز حیات قرآن نے بتایا، جو انداز قرآن نے بتایا، جو تعلقات میں تناسب قرآن نے بتایا، جو عدالتی نظام قرآن نے دیا، جو تعلیمی نظام قرآن نے دیا، جو سیاسی نظام قرآن حکیم نے دیا، ہمارے پاس ان میں سے کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اوکھے تو ہوں گے۔ تو فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت ہے جو کافر کو بھی ماننی پڑتی ہے۔ بینات من الواضح ہدایت۔ والفرقان، قرآن کے نزول نے نیکی اور بدی میں تفریق کر دی۔
برائی کو برائی اور نیکی کو نیکی الگ الگ کر دیا، کوئی ان میں غلط فہمی یا درمیان میں کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ عَلَيْهِ، سو اگر تمہیں یہ موقع ملے تو پھر روزے رکھو، کوشش کرو، ممکن ہو تو بیماری میں بھی رکھ لو، ممکن ہو تو سفر میں بھی رکھ لو، کہ رمضان کا روزہ رمضان کا روزہ، غیر رمضان میں قضا کرو گے تعمیل ارشاد تو ہو جائے گی، لیکن اس میں رمضان کی برکات تو نہیں ہوگی، وہ غیر رمضان ہوگا۔ اس کے باوجود فرمایا پھر اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا کر لو یا فدیہ دے لو۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، تمہارا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہارے وجود کا بھی، تمہاری روحوں کا بھی، تمہارے قلوب کا بھی تزکیہ چاہتے ہیں، پاک ہو جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اگر رمضان پورا کر لو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ کمال تمہارا نہیں، یہ احسان اس کا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو نیکی بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا کردہ توفیق ہے۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، خط لکھتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، جی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، منزل بھی پڑھتا ہوں، دکان میں نقصان ہو گیا۔ دکان تو دکان کے طریقے پر چلے گی، دکان نمازوں سے تو نہیں چلے گی۔ دکان تو تجارتی اصولوں کے مطابق چلو گے تو چلے گی، وہ شریعت کے مطابق ڈھال لو۔ دنیا کے کام دنیا کے طریقے کے مطابق ہوں گے جو اللہ نے اس کا سلیقہ مقرر فرمایا ہے۔ تو اللہ کریم تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، محض تمہارا تزکیہ کر کے، تمہارے قلوب کو روشن کر کے، تمہارے سینوں کو منور کر کے، اس کلام الہی کی برکات کو تمہارے سینوں میں جذب کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ مکمل کر سکو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، عید مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، 2 رکعت نماز عید ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق دی اور تم نے یہ امتحان پاس کر لیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ علی ما ہداکم، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم جس طرح روزہ رکھتے ہو اس طرح میری اطاعت کرو، زندگی کے ہر کام میں میرے حکام بجا لاؤ، فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، ہے میرے محبوب، اگر کوئی بندہ تو آپ سے میرے بارے پوچھے تو اسے کہے تیرے سب سے قریب تو اللہ ہے۔ تیرا اپنا وجود اور تیری اپنی عقل اور تیری اپنی زبان میں شاید کوئی فاصلہ ہو، اس سب سے قریب، رگے جان سے بھی قریب اللہ ہے۔ اور پھر فہمو میری یہ صفت بھی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی میرے لیے دعا، میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے مجھ سے، میں اس کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میرے محتاج اور مخلوق اور بندے ہو کر میری بھی تو مانو۔ اگر تم بندے ہو کر میری نہیں مانتے تو مجھے تمہاری کیا پرواہ کہ میں تمہاری مانتا پھروں۔ ہر بندہ
اپنی منواتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اللہ کی کتنی مانی۔ فرمایا کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ پاس جائے، مجھے جہاں ہو جس حال میں ہو مجھ سے بات کرو، میں سب سے قریب ہوں، تمہاری بات بھی مانوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا تم میری بات مانتے ہو؟ ہم پتہ ہے بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ جی میں تو گنہگار ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کچھ کر دیں۔ ایک کام تیرا ہے، تجھ سے اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، کوئی تیرا کام کیسے کر دے گا؟ تعلق تیرا ہے، ہر بندے کا ایک ذاتی رشتہ ہے۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کم از کم مجھ پر ایمان تو لاؤ، مجھے اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا ہر ضرورت پوری کرنے والا مانو تو صحیح۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ فلاح اور کامیابی ہوتی ہے جو چیز نتیجتاً حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کام بہت مشکل ہو، لوگ گیمیں کھیلتے ہیں، باکسرز کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، ناکیں ٹوٹ جاتی ہیں، کرکٹرز کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، پہلے لوگ کبڈی کھیلا کرتے تھے، ٹانگ بازو ٹوٹ جاتے تھے۔ دیکھا یہ نہیں جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں دکھ سکھ آئیں، بیماری آئے، تکلیفیں آئیں، انجام کیا ہوا؟ فرمایا اگر میری بات مانو گے، میرے نبی کا دامن تھام لو گے، قرآن کے مطابق جیو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جیت جاؤ گے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم جیت جاؤ۔ رشد، ہدایت، صحیح رہنمائی، مقصد وہی نکلتا ہے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جیت جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہم محتاج ہیں، تو کریم ہے، سب پہ کرم فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما، سب کو صحت سلامتی عطا فرما، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کا شعور عطا فرما، توفیق عمل عطا فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔